والقرآن المجید، میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید، اور مجید کے میں نے بزرگ، بڑی بزرگ کتاب، بل قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک جگہ پر یوں آیا قرآن کریم، قرآن حکیم، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کے مختلف نام ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، قرآن جو پڑھے اور پھر وہ حکیم نہ بنے، دانش مند اور دانشور نہ بنے، اور وہ احمق رہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ مت چھوڑ دو، بیٹھنا۔ میں قسم کھاتا ہوں قرآن کو حکمت کتاب، حکمت کے میں نے دانش مندی کے، دانشوری کے، اس طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، لقمان کو حکیم ہم نے ہی بنایا، آتینا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور حکیم کا پہلا کام انشکر للہ، کہ وہ شکر کرتا ہے اللہ کا، انشکر للہ، حکیم کا یہ پہلا کام، واقعی اللہ کا شکر، باقی اس کی نعمتیں بے بہا، بیش بہا، اس قدر نعمتیں، اور اس کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے، بے قدر آدمی بنے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، آپ تینوں ذرا یہاں یہ جگہ پوری کروں، 3 بار، یہ 3 جگہ بات، آپ ادھر قریب ذرا اس طرح وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکریہ ادا کرے اس نے اپنا بھلا کیا، اپنے نفس پر بھلا کیا۔ من يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر، اور جو ناشکرا ہو اور کفران نعمت کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ کا کیا بگڑے گا، وہ تو وہ تو غنی حمید، وہ تو ہمیشہ اس کی ہے تعریف، اور وہ بے پرواہ ہے، غنی کے میں بے پرواہ، اس کو کسی کی کیا پرواہ، اس کو کیا پرواہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ 22واں پارہ، تم سب کے سب فقیر ہو میرے آگے۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر میں چاہوں تو تم سب کو نیست و نابود کر دوں، اللہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور میں ایک نئی مخلوق لے آؤں، ویأتی بخلق جدید، اور وہ تم جیسی نہ ہو، اللہ اکبر کبیر۔ تو یاسین والقرآن الحکیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ دماغ دے دے، سمجھ دے دے، اس کو تو خیر کثیر مل گئی، ماشاء اللہ۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب، لیکن یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ تو جن کا ہے نا دماغ، جو ہیں اولو الالباب، جو ہیں صاحب عقل، وما یذکر، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ اکبر کبیر۔ تو یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم یہ گواہی دے رہا ہے، دال ہے، دلالت کر رہا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے رسول، آپ سچے رسول ہیں، کیونکہ قرآن کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا،
لہذا قرآن دال ہے، دلالت کر رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، آپ بھی انہیں میں سے ایک رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھی جرنیلی سڑک پر، جرنیلی میں اپنی طرف سے بنا دی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں سڑک دیا جی جرنیلی سڑک ہے، ہاں سیدھی سڑک، انک علی صراط مستقیم، ماشاء اللہ۔ تو سورۃ قاف وہاں ہے، قاف والقرآن المجید، یہ پہلے رکوع میں نے نہیں پڑھا، اگلے دو رکوع میں نے پڑھا، قاف والقرآن المجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اللہ اللہ، یہ کافر منکر بھی عجیب لوگ ہیں، ان کو بڑا تعجب ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہمیں ڈرانے والا بن گیا۔ ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب کلام ہے اور یہ عجیب شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ واہ قرآن، اس طرح پڑھتے جاؤ تو بات لذت آتی۔ اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ذلك رجع بعید، واپس رجوع کرنا یہ عقل سے ہے بعید۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، یقیناً ہم جانتے ہیں بدن کے اجزاء جو مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، اس کا جز تھوڑے سے تھوڑا بیج وہ باقی رہ جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور کوئی شے بھی نہ ہو تو میں بنا لیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ پہلے بنانا مشکل، بنی ہوئی چیز کا دوبارہ بنانا سہل، ماشاء اللہ۔ تو یہ باتیں یہ اس طرح عجیب، ہاں جی دیکھو دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کیا کیا دلائل ہیں اس کے اندر۔ آگے پھر انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے انسان کو، بنانے والے ہم ہیں، یہ خود بنا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہم اس کے وساوس کو خوب جانتے ہیں۔ وسوسے دو قسم کے ہیں، ایک نفسانی ہیں، دوسرے شیطانی۔ یہ دو دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نفس بیچارہ یہی چاہتا ہے کہ بس یہ سویا رہے، اور لیٹا رہے، کھاتا رہے، برائیاں بے حیائیاں کرتا رہے، من مانی زندگی گزارے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح نہ نفس۔ اللہ اکبر، اس کے وساوس، اور من شر الوسواس الخناس، اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس۔ تم یوں دعا مانگا کرو، معوذتین، یہ عجیب دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کا پڑھنے والا وہ وساوس میں یا کسی اور چیز میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ عجیب دعائیں ہیں، عجیب دعائیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، ہم ہی میں سے کیسے کیسے اللہ کے مقبول رسول اور اللہ کے دوسرے مقبول بندے ہیں، اور جو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے، ماشاء اللہ، نفس کے بندے نہیں بنتے، اللہ کے بندے بنتے، اور نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو نفس کی مخالفت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایک تو نفس ہمارا دشمن ہے، دوسرا شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دونوں کا کام ہے وساوس، ہمارے دل کو خراب کرنا، دل کو پریشان کرنا۔ اور دل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کی یاد سے ہی قلوب کو اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے. ایک اور لوگ ہیں سورۃ یونس میں یوں آتا ہے ان الذین، بعض ایسے لوگ ہیں یرجون ان الذین لا یرجون لقاءنا، انہیں یہ توقع ہی نہیں، امید ہی نہیں، وہ یقین ہی نہیں کرتے لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میرے بندے ہیں ان کو تو یقین ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، ان کو تو یقین ہے کہ ہم نے رب سے ملنا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ، رب سے ملنا ہے. فمن، سورۃ کہف کا آخری جملہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کو یقین ہو رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، وہ تو اعمال صالح میں لگا رہتا ہے جیسا بھی کیوں نہ ہو. اللہ آنکھوں میں مرچیں ڈالے گا، پانی کا چھٹا لگائے گا، اٹھ کھڑا ہو جائے گا، رات کو کئی مرتبہ ٹائم دیکھے گا، یہ ہے وہ ہے، ورنہ نفس. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان اللہ اللہ وہ ڈھیلا ہے ایمان، جانتے ہیں کہ اس وقت خدا کی نماز میں جانا فرض ہے، لیکن پڑے ہیں بیچارے، بالکل پڑے ہیں، نفس ان پر سوار. جو نیند کا مزہ اس وقت آتا ہے نا، جس طرح حلوہ اوپر سے کھایا جائے بڑا مزیدار ہوتا ہے، اور چاول نیچے سے کھائے جائیں، چاولوں میں گھی نیچے چلا جاتا ہے اور حلوے میں اوپر آ جاتا ہے. ماشاء اللہ، اس وقت ان کو حلوے سے بھی میٹھی ہے نیند. واہ، اور ایسے لوگوں کو اٹھانے سے توبہ وہ گلے پڑ جاتے. کافروں نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ نبی تو بے ضرر بے شر ہوتے ہیں، مرنجا مرنج ہوتے ہیں، ہر کے بے خواہ ہوتے ہیں، ہر کے، اور لوگ ان کو قتل کرتے ہیں. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وہ قتل کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھو نا حضرت صالح اور اس کی ناقہ ڈاکی اونٹنی، اور وہ اس کو قتل کرنے والا ایک غدار کردار ہے، اور وہ تھا ایک عورت پر عاشق. اس عورت کی بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، مال تھا، اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی، جہاں جاتی تھی وہ ایک عجیب خدا کا نمونہ تھا. ناقۃ اللہ، وہ عام اونٹنی جیسی اونٹنی نہیں تھی، خود مانگی تھی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور ہم اس کا دودھ پئیں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اونٹ پہاڑ پھٹا اور بیچ میں سے پتھر سے اونٹنی نکلی. ماشاء اللہ، هذه ناقۃ اللہ وإلى ثمود أخاهم صالحا. ماشاء اللہ. آخر وہ اس آدمی نے اس اونٹنی، اللہ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرنی، لیکن اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. وہ زنا اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا. ایک گناہ بہت سے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکیوں کا ذریعہ وسیلہ بنتی ہے، ایک بدی بہت سے بدیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. دروازہ بدی ہو رہی ہے. انسان کوئی ایسا ہو جائے کام تو فوراً سے پہلے اور توبہ طائب ہو جائے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سفید کپڑے پر چائے گر جائے نا تو اسی وقت اس پر پانی یوں کر دو، وہ داغ چلا جائے، اور اگر وہ سوکھ جائے تو وہ داغ نہیں جائے. صابن لگاؤ تب بھی داغ نہیں جائے. اسی طرح توبہ، یہ ندامت کے پانی سے بالکل اسی وقت یہ توبہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کچھ بیچ میں سے ایک جملہ اور بھی ہے، میں چھوڑ دیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. یہ بیت اللہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے اس طریقے سے. بیت اللہ شریف کا غلاف جو ہے نا،
ربنا آتنا جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں یہ جملہ نیچے لکھا ہوا ہے. اوپر تو وہ ایسے لکھی ہوئی ہیں اول بیت، نیچے یہ جملہ لکھا ہوا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں ہر اس بندے کے لیے جو بندہ توبہ طائب ہو. وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر اسی پر وہ قائم رہے. توبہ کی ہے تو توبہ پر قائم رہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تم سے شارگ سے بھی ہیں نزدیک، تم اتنے اپنے آپ کو نہیں نزدیک جتنا کہ میں تم سے نزدیک ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شارگ ہے میں اس سے بھی ہوں نزدیک. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور دہنے سے بائیں بیٹھنے والے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی لیکن لینے والے لے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. ایک مثل تیار ہو رہی ہے، شیٹ رول تیار ہو رہی ہے، ایک کتاب تیار ہو رہی ہے. حتیٰ کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حتیٰ کہ سکرات موت جو حق کے سچ ہے وہ آ جائے گی. اتنے تک وہ مثل لکھنے والے لکھتے رہتے. سکرات موت آئی تو اس کا دفتر بند. اب جو ہے تو پھر وہ دفتر سامنے اس کے لایا جائے گا. سورۃ کہف میں آتا ہے ووضع الکتاب، وہ اتنی بڑی ریکارڈ اتنی بڑی کتاب بن جائے گی. ووضع الکتاب وترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اس کتاب کو جو سامنے رکھا جائے گا تو مجرم ڈر جائیں گے. وترى المجرمین مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہوگا نا جرائم پیشہ اس کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے. مشفقین فیہ وَيَقُولُونَ، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی یا ویلتنا، ہائے افسوس. یہ یا ویلتنا کا یہ معنی ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو دفتر کو سیٹ رول کو جو آج ہم نامہ اعمال یہ آج جو ہم کر رہے ہیں نا کرتوت یہ سب لکھے جاتے ہیں. ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب درج ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا ہوگا سب سامنے آ جائیں. ریکارڈ ہے. اللہ اکبر. جس طرح میں جو باتیں کر رہا ہوں اس میں درج ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز اس میں حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ ظالم تو ہے نہیں کہ کسی پر وہ ظلم کرے. ولا یظلم ربک احدا، اپنے ہاتھوں کی کمائی سامنے آئی. ماشاء اللہ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ بالکل. آج فلاسفروں نے اور سائنسدانوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں بھی ہوا میں موجود ہیں. ماشاء اللہ، ان کی باتیں بھی ہوا میں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ان کی باتوں کو ہر چیز موجود ہے. اللہ اکبر. عجیب نظام ہے یہ، خود بخود نظام بن گیا. اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب ہیں دہریے، عجیب ہیں دہریے روسی. مذہبی بندے دنیا میں زیادہ ہیں اور اس قسم کے عقل کے بندے اللہ دہریے زمانہ. وہ دہریے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آدمی پر ایسا وقت آیا ہے کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا. اب ہم جو بیٹھے ہیں 50 60 70 80 90 سے نیچے نیچے بیٹھے. ماشاء اللہ.
جن کا کوئی پہلے اس سے پہلے ذکر تھا نہ 90 سال سے پہلے ہمارا کوئی چرچا نہیں تھا کہ پیر صاحب آنے والے ہیں، کچھ اور عرصے کے بعد نیست و نابود ہم ہو جائیں گے، کوئی ہمیں یاد نہیں کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اور ان کے مقامات کی قسم کھاتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ والتین، جہاں یہ ہوتے ہیں نا کھباڑے، کیا کھباڑے کیا کہتے ہو، کیا موٹے موٹے ہوتے ہیں انجیر، ہم اس کو عربی میں اس کو تین کہتے ہیں، انجیر موٹا، جہاں وہ انجیر کے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ ان درختوں کی اس جگہ کی قسم کھاتا ہے جہاں ایسے ایسے بندے گزرے۔ والتین وطور سینین، طور سینا پر کون گزرا ہے؟ اللہ اللہ، ہر ایک کو پتا ہے کہ طور پر وطور سینا، والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بلد امین پر کون گزرا ہے؟ ماشاء اللہ۔ والتین والزیتون، زیتون میں چھوڑ دیا، وطور سینین وہذا البلد الامین، ماشاء اللہ۔ یہ چار انسان جہاں یہ رہے ہیں ان مقامات کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ تھے انسان کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے بنایا ہے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن۔ کسی چیز کے بنانے کی اللہ نے یہ قسمیں نہیں، انسان کے بنانے میں اللہ نے یہ قسمیں کھائی، اور واقعی ٹھیک ہے، انسان اونچا ہے، اس کا شان اللہ کا قائم مقام، اللہ کی صفات کا مظہر عطام، اور انسان وہی جس کے اندر انسانیت، جو مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، نفس کی مخالفت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد کرنے سے پاک صاف ہو کر کے، یہ جو وضو ہے نا، وضو، اللہ اکبر کبیرہ، وضو کے متعلق 5ویں 6ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ کے یہ ارادے نہیں کہ تمہیں وہ اس تکلیف میں ڈالے کہ تم وضو کرو، غسل کرو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، ولیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک سے صاف کرے، ماشاء اللہ۔ اور حقیقت ہے جس وقت انسان اور یہ سب اندام اعضاء زہری گندگی سے اور نبوست سے اور سستی سے اس کو ٹھیک کرتا ہے، یہ تھرڈ درجے کی ہے صفائی، اور اعلیٰ درجے کی صفائی اندام اعضاء کہ یہ سب اندام اعضاء یہ پاک ہوں، اعلیٰ درجے کی صفائی یہ ہے کہ قلب صاف ہو، تاکہ قلب کے اندر قلب کے اندر وہ آئے، اس قلب کو عرش رحمان فرمایا گیا ہے کہ اس میں وہی آئے، وہی سمائے، ماشاء اللہ۔ اس کو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ والے، دل کے خیالات پر وہ توبہ طائب ہوتے ہیں، دل کے خیالات، ان کو اہل دل کہا جاتا ہے، اہل دل یعنی دل والے۔ تو ہم دل والے نہیں ہیں، ہم بے دل ہیں، لیکن ہم دل والے نہیں ہیں، کہ ہمارا دل تو بالکل زخمی ہے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ربوں میں قلب سلیم، قلب سالم ہو، وہ داغی قلب اللہ کو پسند نہیں، داغی چیز ہمیں پسند نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی داغی ہو، اس کی آنکھیں نہ ہوں، اس کے کان نہ ہوں، وہ لنجی ہو، وہ منڈی ہو، وہ صحیح سلامت نہ ہو۔ بچہ چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو، ہم ہر چیز سالم مانگتے ہیں اللہ سے اپنے لیے۔ تو اللہ کو داغی بندے چاہیے، زانی بندے چاہیے، ناپاک بندے چاہیے۔ اللہ نے بہشت اسی لیے رکھی ہے، اپنے دیدار اپنے پاس اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ،
جو بالکل پاک صاف. ماشاء اللہ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے. ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے ناک آنکھ یہ تو ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے صفات اور آداب ماشاء اللہ وہ ہر وقت توبہ طائب ہو رہے ہیں. جس طرح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ میں تیری صفت و ثنا کر ہی نہیں سکا جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی. اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ اکبر. جس طرح تو نے اپنی صفت و ثنا کی ہے میں کر نہیں سکتا. یہ بڑی ہستی ہے جو یہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہی ہے. امام الانبیاء والاولیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کا یہ دعا، ان کا یہ فرمان اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ما شاء اللہ. ساری رات کھڑے ہو کر کے پھر رونا کہ ما عبدنا کا حق عبادت. جس طرح سورۃ مزمل کے آخر میں کیا ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. ساری رات کھڑے ہیں اور آخر میں استغفار پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تبلیغی جماعت والے یہ کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں، گشت کرنے کے بعد واپس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی اب استغفار پڑھو، اب استغفار پڑھو بھائی. ہاں کیا ہم سے کس نیک کام میں گئے تھے واپس آ کر کے استغفار پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. یا اللہ ہم سے تو کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں، یا اللہ جو کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے. اور حقیقت ہے انسان سے ہر وقت کوئی ایسی ویسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں. دل جو ہے نا یہ جس طرح آسمان ہے، کبھی آسمان صاف ہوتا ہے، کبھی گرد و غبار ہوتا ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اس قلب پر بھی اسی طرح ہاں یہ صاف مصفا یہ حالت میں نہیں رہ سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ سے ڈرتا رہے اور جانے کہ میرا حشر اس کے پاس ہو. قرآن کریم میں اتنی جگہ آتا ہے موت کا ذکر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذالک یوم الخروج، ذالک یوم الخروج. اسے ابھی آپ نے ذالک یوم الخروج پیچھے دلائل دے کر کے فرمایا اسی طرح وہ دن ہوگا نکلنے کا. ذالک یوم الخروج، خروج. انا نحن نحیی ونمیت، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. وإلینا المصیر، اور تم سب نے ہماری طرف پھر کر آنا ہے. قرآن میں سوائے موت کے اور کوئی ذکر ہے ہی نہیں. بالکل قرآن کی تلاوت سے آدمی کچھ قرآن پڑھے. قرآن کون پڑھے؟ اخبار پڑھے یا قرآن پڑھے؟ نہ قرآن نہیں پڑھے، نہ اخبار پڑھے. اخبار میں مزہ آتا، قرآن میں مزہ. قرآن میں اللہ قرآن پڑھے تو پھر اللہ سے ڈرے. وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا. اللہ اکبر. یہ سورت جہاں ختم ہو رہی ہے میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر. یہ حشر ہم پر آسان ہے. ذالک حشر علینا یسیر، ہم پر آسان ہے. ذالک حشر علینا. وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا. زمین پھٹ جائے گی تو تم نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں آپ کی شان. نحن اعلم، میں خوب جانتا. بما یقولون نحن اعلم فاصبر علی ما یقولون. اے میرے نبی تم صبر کر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے شان کے خلاف. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو کس کے گلے پر کس کے ساتھ گلے میں پڑے گا، کس کے ساتھ لڑے گا، کس کے ساتھ مقابلہ کرے گا. تو کیا کر، تو تسبیحات پڑھ. اور حقیقت تسبیحات پڑھنے سے اللہ اکبر کبیرہ آدمی کو وہ چیزیں بھول جاتی ہیں. ماشاء اللہ. فاصبر، صبر کر.
70 سے زائد مقامات ہیں کلام اللہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین، صبر کی فضیلت، صابرین کے ساتھ اللہ کی معیت، صابرین کی کامیابی اور مقابلہ کرنے والوں کی ناکامی کا ذکر ہے. 70 سے زائد مقامات. اور قرآن کریم میں 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے، صبر و شکر. صبر و شکر. ماشاء اللہ. صبح سویرے اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. والیہ النشور. اسی کی طرف نشر. احیانا الحمدللہ. یہ شکر ہے کہ رات گزر گئی اچھی، صحیح سلامت اٹھے. اٹھنے کے بعد ماشاء اللہ آدمی اٹھے اور منہ کو ملے. ماشاء اللہ اٹھنا کوئی آسان ہے؟ یہ اٹھنا اور قبر سے اٹھنا. اللہ اکبر. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. کیا یہ جانتا نہیں؟ فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قبر صدور وحصل ما في الصدور. قبور صدور. یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیسا وزن بنایا ایک ایسی ہستی جو بالکل الف بے نہیں جانتی. اللہ اکبر. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاءاللہ چھوٹی سی صورت ہے. اس کو پتہ نہیں کہ قبروں سے اس نے اٹھنا ہے. وحصل ما في الصدور. اور اس کے سینے کو چاک کر کے اس کے پردے دیکھیں گے کہ تیرے دل میں کیا آیا ہوا. کیا علمت نفس ما قدمت واخرت. جان لے گا ہر نفس سے، ہر شخص. علمت نفس ما قدمت واخرت. جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب دیکھ جان لے گا. اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے ہائے جو میں نے کیا تو کسی نے نہ کیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے ہائے میں نے فلاں 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 کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فلاں کو میں نے دل نہ دیا ہوتا. فلانا خلیلا. لقد اضلنی عن الذکر. اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر سے، قرآن سے. یا خدا یاد رحمہ. ذکر کے 2 میں نے، ذکر کے میں نے یاد کے بھی ہیں تو ذکر کے میں نے قرآن کے بھی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. انسان اور شیطان ان دونوں کی کشتی ہو رہی ہے. آخرکار انسان شیطان یعنی انسان کو شیطان گرا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وکان الشیطان للانسان خذولا. یہ محراب اس کو کہتے ہو نا، محراب. محراب کے کیا معنی ہیں؟ محراب کے معنی حرب کی جگہ، لڑائی کی جگہ. محراب لڑائی کی جگہ. یہاں امام اور شیطان کی کشتی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. امام ایسا ہو جو شیطان کو گرا دے، اور اگر شیطان امام کو گرا دے اس کو تمہیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو خراب کرتا. اس واسطے امام جو ہے ماشاء اللہ وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کی مضبوطی کھانے پینے سے نہیں، اس کو پڑھنے سے، اللہ کا نام سے، اللہ کی کلام، اس سے وہ انسان امام وہ مضبوط ہوتا ہے. اور امام کا کیا کام؟ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 21واں پارہ ہے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے کہ وجعلنا منہم ائمہ. موسیٰ تو موسیٰ تھے ہی، ہم نے کھڑے کیے اس کی امت میں وجعلنا منہم ائمہ، ایسے امام. ائمہ کے معنی امام. وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا. ان اماموں کا کیا کام؟ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے امر کے مطابق. یہدون بامرنا، امام کا یہ کام. یہدون بامرنا. لما صبر، اور وہ مستقل مزاج صبر و ضبط میں رہنے والا امام کی یہ تعریف ہے. لما صبر وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ جو امام ہے اور یہ جو قرآن ہے اس کی آیتیں جو ہیں، ان آیتوں پر اس کا ایقان، یقین. وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہماری آیتوں پر اس کو یقین. یقین بڑی چیز ہے. ایک ایک آیت پر الحمدللہ رب العالمین.
یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، اس پر بھی امام کا ایمان نہ ہو، وہ دوسروں کو پالنے والا سمجھے، دینے والا سمجھے. اللہ وہ اس طرح یقین کرے قرآن کی آیتوں پر تاکہ ادھر سے اس کا یقین ہٹ جائے اور ادھر اس کا یقین بڑھ جائے. بالکل. اور نمونہ وجعلنا للمتقین اماما، وہ متقی نہ ہو بلکہ متقیوں کا لیڈر. جب امام ہے پیچھے متقی ہیں اور متقیوں کا بھی وہ نمونہ دینے والا. اس طرح فوجی ہوتے ہیں، فوجیوں کا ایک افسر ہوتا ہے اور وہ آگے آگے چل کر کے وہ ان کو نمونہ دیتا ہے کہ یوں کرو رائفل سے، یوں کرو سلوٹ سے، یوں کرو سے، یوں کرو سے، یوں کرو. ماشاء اللہ نمونہ دیتا ہے سپاہیوں کو اور خدمت سے مارنے نیچے والوں کو. ان کا جو جرنیل ہوتا ہے، جرنیل اس کا اتنا سینہ ہوتا ہے ماشاء اللہ، اتنا دلیر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا. انسانوں کے اقسام ہیں، قسمیں ہیں، جسمانی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے. جسمانی لحاظ سے بھی ہیں کہ نہیں؟ بعض بندے ایسے ہیں تو اٹھ کے ماشاء اللہ، یہ بعض بیچارے قسمت کے مارے جب کھڑ ہوا آ جائے تو اڑ جائیں. ہو گیا پریکٹس کریں ماشاء اللہ، پریکٹس کریں. جان بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ میں گیا راول پنڈی ماشاء اللہ، صبح سویرے درس کے بعد میں کوئی چہل قدمی کرتا، ساتھ ہی میدان تھا، بڑا بھرا میدان، اوپر اس کے اتنے گھاس وغیرہ اور بیچ میں کچھ اکھاڑے بنے ہوئے جہاں کچھ کشتی وغیرہ کرتے تھے یہ پہلوان. اچھا جی، اچانک ہم پہلوانوں کے گول کے قریب وہ پریکٹس آپس میں کر رہے تھے. ان میں ایک میرا مرید تھا، اس نے مجھے جو دیکھا نا وہ آ رہا ہے، ہمیں پتہ نہ لگا تو انہوں نے کپڑا کر کے اس طرح بیٹھ گئے، سارے بیٹھ گئے ماشاء اللہ. میرا بھی بڑا ڈر ہے، تم نہیں جانتے، اس ڈاکٹر کو پوچھو نا ڈر ہے کہ نہیں، ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. یوں کر رہا منہ سے بولے نا تو پھر کہے گا میں نہیں ڈرتا ڈاکٹر ڈر اس کی نکل جائے. ہاں ڈر سے نہیں سمجھتے، یہ گجراتی پنجابی سمجھتے ہیں. ہاں جی وہ تو سب جو ہے نا جی اس طرح بیٹھ گئے، ہم سیدھے ان کے اوپر ہم پہنچ گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا ورنہ ہم ذرا ایسے ویسے ہو جاتے. اب وہ بیٹھے ہیں، سر تو ان کے ننگے ہیں. اچھا جی، میں نے اپنے ساتھ میرے ساتھ جو جماعت تھی میں نے کہا دیکھو ہاں جی یہ جان بنا رہے ہیں، جان بنا رہے ہیں. بعضوں کے پاس کپڑا نہیں بھی تھا، میں نے کہا دیکھو ان کی جان، یہ ہیں پہلوان، اتنے اتنے چوڑے ماشاء اللہ، اتنے ایسی سینہ. میں نے کہا یہ جان بنا رہے ہیں. جان بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اسی طرح ایمان بنانا، جان بنانا، ایمان. میں نے اس موضوع پر ادھر کھڑے ان کو بھی میں نے تبلیغ کر دی. میں نے کہا ان کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے، قوت ایمانی، قوت قرآنی اسلامی، اس سے انسان کا ایمان بنتا ہے. ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سارا جگ ایک طرف اور ایک خدا کا بندہ ایک طرف. جان دے دے گا لیکن بات نہیں مانے گا، اس طرح ڈٹ جائے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ. اس طریقے سے قرآن میں آتا ہے. صحابہ کرام نے ایمان بنایا، ایمان اور جان بھی بنائی تھی. عصر کے بعد باہر نکل جاتے تھے اور اتنا شکار کر کھیلتے تھے، شکار میں جان مضبوط کرتے تھے. آج ہمارے فقہا وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ عصر کے بعد اتنے میل وہ چلتے تھے تو اتنا وقت ہونا چاہیے. صحابہ آرام نہیں کرتے تھے، مجاہدہ. نبی علیہ السلام نے ان کو مجاہدے پر خوب ڈالا تھا. بھوکے رہتے تھے ماشاء اللہ، سفر کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے.
ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ملک میں ایک وفد نے جانا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا اچھا یہ 4 آدمی چلے جائیں, یہ 4 چلے جائیں. یہ نہیں ہوتا تھا کہ انتخاب کریں. اصحابی کا نجوم, ایک ایک بندہ ستارہ بن گیا. بالکل ہر صاحب ہمیں حکم ہے اصحابی کا نجوم, یہ مقتدے تم اہتدے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ. آفتاب رسالت, آفتاب نبوت کے یہ ستارے ماشاء اللہ چمکنے. وبالنجوم ہم یہتدون, جس طرح ستاروں سے آج ہم راستہ پاتے ہیں. ہمارے جہاز کمپاس ستاروں پر فٹ ہوتے ہیں. سارے یہ جہاز یہ ستاروں پر چلتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ. اصحابی کا نجوم ماشاء اللہ. 4 آدمی یہ 4 چلے جائیں اس ملک میں, جاؤ نمائندگی کرو ہماری. ماشاء اللہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے. ماشاء اللہ تلوار کی وہ جو میان ہوتا ہے نا وہ پھٹا پرانا کچھ ایسا باندھا ہوا تھا. پیٹ میں روٹی نہیں تھی, ہاتھوں میں نیزے تھے, کپڑا تن پہ نہیں تھا لیکن کوئی تھوڑا بہت کپڑا. اس طرح یہ نمائندے جا رہے ہیں. اور قیصر تھے کسرا, جو جن کے تخت تھے بخت, تخت, اور جن کے نیچے فرنیچر اس طریقے سے موتی جڑے ہوئے, وہ باہر سے آ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے, بھالے ہیں. اسی طرح بس وہ آ رہے ہیں. ادھر بیٹھے ہیں بادشاہ سلامت, وہ تو آئے اور اسی طرح چیرتے ہوئے, کوئی پرواہ ہی نہیں. بالکل آدمی اس طرح آئے نا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ, اس کے دل میں کوئی جھجک نہیں. آئے اور جہاں ادھر کرسی پڑی تھی نا بادشاہ کے ساتھ ان کرسیوں میں بیٹھ گئے. وہ تو سارے وزراء نیچے, یہ اوپر. اللہ وہ حیران, یہ جٹ بھوٹ کچھ جانتے ہی نہیں. ہر دربار کے آداب ہوتے ہیں. اسی طرح جوتوں کے ساتھ اس کو اس طرح کرتے ہوئے آ کے, خدا کی قسم یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ حقائق ہے. حضور نے یہ جرأت پیدا کرتی تھی, ایمان کی قوت تھی. جس طرح جان مضبوط ہوتی ہے, پہلوانوں کی جان دیکھی ہے اور اپنی جانیں دیکھو. وہ جان بنانے میں کیا کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں, ماشاء اللہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں, ڈنڈ پھیلتے ہیں, مالش کرواتے ہیں, مولیاں مرواتے ہیں, مولیاں, اور ایک ڈنڈا وہ یوں مرواتے ہیں. ہاں جان پیڑھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ماشاء اللہ اس طریقے سے اتنا گوشت کھاتے ہیں, انڈے کھاتے ہیں, مالش کرواتے ہیں. یہ پرستش کرتے ہیں تو جان بنتی ہے. اسی طرح تہجد پڑھنے سے, اللہ قرآن پڑھنے سے, صحبت سنگت سے ماشاء اللہ ایمان بنتا ہے. صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا, ایمان کی مضبوطی سے خدا ان کے ساتھ ہوتا تھا. اللہ وکانوا بآیاتنا یوقنون, قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے تھے. ماشاء اللہ میں نے وہاں کھڑے کھڑے میں نے کہا یہ دیکھو ان کی جانیں, اور جو اوپر کھڑے تھے میں نے کہا دیکھو تمہارے اپنی جان, لیکن ان کا ایمان سے تمہارے ایمان یہ برابر نہیں. ایک اللہ والے کا ایمان اور ایک دنیا دار کا ایمان, دونوں کا برابر ہوگا؟ برابر نہیں ہوگا. ان کی قوت ایمانی قرآنی اسلامی ماشاء اللہ بڑی مضبوط ہوگی. تو صحابہ کرام یہ 4 آدمی گئے, یہاں آ کر کے بیٹھ گئے. وہ تو بالکل, کیونکہ انہوں نے خود بلایا تھا, اس نے کہا وفد کا قتل کرنا جائز ہوتا نا, عبدو علیکم الانامل من الغیظ, انگلیاں کاٹتے تھے. کیا کرنا بھائی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے موتو بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے میں, قل موتو بغیظکم. انہوں نے کہا چلو اور ان کے ساتھ ہم کلامی نہیں کرتے, جاؤ ایک ترامی مٹی کی, ایک بڑا توبرا ترامی یا بالٹی وہ لے آؤ مٹی کی. اچھا جی, مٹی کی ترامیاں لے کر کے 1 یا 2 ان کے سروں پر رکھ دو اور ان کو باہر نکال دو. ماشاء اللہ وہ تو یہ سر دے مٹی نہیں ترامی لے کے نہ وہ دیکھتے جا رہے ہیں, خوش ہیں. انہوں نے کہا بڑے بے وقوف, بڑے خوش ہیں بڑے. کسی نے پوچھا کہ خوش ہو؟ انہوں نے کہا
دشمن نے اپنی زمین خود ہمارے حوالے کر دی. انہوں نے یہ تعبیر لے لی ماشاء اللہ. وہ ترامی مٹی کی بالٹی سر پر اٹھائے ہوئے جا کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس جاتے مبارک ہو دشمن نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے, چلو چڑھائی کرو. انہوں نے چڑھائی کر دی, اللہ بھی وہ گئے. یہ باتیں ہوتی تھیں. بالکل صحابہ کرام اس طرح بن گئے تھے, چناؤ نہیں کرتے تھے, ہر ایک بندہ ایسا تھا. اللہ اکبر وبالنجوم ہم یہتدون اصحابی کا نجوم. واقعی ٹھیک کہ مارے پردیسی بندے بیٹھے بھی اتھا منہ کرے آئے. میں تو چلا جانا نہیں, میں مزے کرنے انجار میں مزے تاں کرنے جی میں انجار تو سانو زیادہ مجھے دیکھی تھے. آج وہ جرا کمائیاں آج سڈے اگے آئی ہیں. ہاں اسی کھانے پہ ہیں تو اسی بکھے سونے پہ ہاں پتا بہا بکھے چنگا ہم خوش ہیں اسی میں کہ ہاں اسی طرح انشاءاللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد مجاہدہ اس طرح کہ جتنا مجاہدہ کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرات ہم ان کے پاس جاتے تھے, ہمیں بسترے نہیں دیتے تھے, ہمیں روٹی جو ہے نا جس طرح تھوڑی سی روٹی دیتے تھے. ایک بزرگ سے وہ اپنے مریدوں کو بھات دیتے تھے. بھات میں کوئی میٹھا نہیں ہوتا تھا, بس اسی طرح پانی سے ابلا ہوا بھات. بس وہ تھوڑی سی رات سے بھات سے اللہ بلی پیشاب آیا سے اٹھ کھڑے ہوئے. بس ماشاء اللہ اٹھ کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد ذرا اٹھے تھوڑا سے, حضور نے فرمایا آج اپنے حرم اپنے بیویوں سے ہماری ماں آج کیا بات, میری آنکھ طرف کھلی ایسی, کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے. یہ اپنا جائزہ لیتے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کا ٹاٹ